دیکھیے میں تو اس حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے. ظاہر ہے ہر بندہ آزاد ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جہاں پہ محسن نقوی ایک بات کو ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر کوٹ کر کے اپنا بیان جاری کرے تو معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس جنگ میں محسن نقوی کس طرف کھڑے ہیں اور ہم لوگ کس طرف کھڑے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اچھا، اسے آپ جنگ قرار دیتے ہیں جس میں عمران خان آرمی چیف سے مسلسل بات چیت کی بات کر رہے ہیں کہ پلیز ہم سے بات کریں. نہیں، عمران خان نے کبھی آرمی چیف سے پلیز کے متعلق الفاظ ہی نہیں کہے. اس کو میں اکثر مسترد کرتا ہوں اور ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے. اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کے جو قائم مقام چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب کا آخری اسٹیٹمنٹ دے کے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے مذاکرات کا کہا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مذاکرات میرے حوالے سے نہیں، پاکستان کے حوالے سے ہوں گے، ڈیل کے لیے نہیں ہوں گے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہوں گے. اچھا، تو یہ مذاکرات آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، وہی آئین اور قانون جس کا حوالہ اکثر و بیشتر علی امین گنڈاپور مختلف خطابوں میں کرتے ہیں. دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب اگر آئین کی بات کرتے ہیں یا ان کی اپنی کوئی انٹرپریٹیشن ہے تو آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں. میرے لیے تو آئین وہی ہے جو آئین پاکستان ہے. اچھا، آئین پاکستان سے ہٹ کر اتفاق رائے پیدا ہونا ضروری ہے مذاکراتی عمل میں. دیکھیں، مذاکرات بڑا ایک سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جب آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی تھی تو اس کے اعلامیہ میں آپ کو یاد ہے، آپ 3 دن ہمارے ساتھ ادھر موجود رہے، کہ اس کے اعلامیہ میں آخری جو پیراگراف تھا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ان جو پاکستان جو ہم جہت بحرانوں کا شکار ہے اس وقت، اس سے نکلنے کے لیے سیاسی قوتوں کے بیچ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی بات کو انڈورس کیا اپنے جیل سے پیغام میں، کہ جو اپوزیشن کا اعلامیہ ہے، جو اے پی سی ہے، پہلے ان پہ مبارکباد دی اور پھر یہی کہا کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کا کنسپٹ اے پی سی کی طرف سے آیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے جو بات آئی ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور ملک کے مسائل کے اوپر یہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو ہمارا مقصد مذاکرات سے وہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے رکھی تھی. ہم کوئی بیک ڈور اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ہم ہمیشہ سیاسی قوت ہے اور سیاسی قوتوں سے بات کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. چلیں، سیاسی قوت تو ہیں، تو یہ مذاکراتی عمل میں کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے مخالف ہی صحیح، کیا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کل اگر آپ کو یاد ہو تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت ہی معنی خیز بیان ڈی اے خان سے سامنے آیا ہے، اور ان میں اس نے یہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اپوزیشن کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنے آپس کے اختلافات پس پش ڈال کر یک نکاتی ایجنڈے پر، جس میں آئین اور قانون کی بالادستی شامل ہو، اس پہ جمع ہو کر بامانے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیے، مولانا فضل الرحمان پہ آپ کیسے ٹرسٹ کریں گے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم پر آپ ہی کے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مولانا نے پیسے لیے، جبکہ اس حوالے سے وہ پیچھے متعدد مواقع پر دیکھیں، پیسوں کا الزام تو کوئی بھی کسی کے اوپر لگا سکتا ہے. پاکستان میں تو یہ ریت پرانی ہے، لیکن میں جو مولانا صاحب کا کردار تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اس میں پی ٹی آئی کی پوری جو ٹاپ کی قیادت تھی وہ شامل تھی اس سارے عمل میں. تو یہ تو علی امین گنڈاپور صاحب پھر اپنی پارٹی کے اکابرین سے پوچھے کہ آیا مولانا صاحب پیسوں کے بنیاد پہ پیچھے ہٹے تھے یا وجہ کوئی اور تھی، یا ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کو اس کے جو اندر، حالانکہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ایک 56 کلاس کی ایک ڈاکومنٹ کو 22 پہ لے کے آنا، اور اس میں اسے بہت سی چیزیں، پھر جو چیزیں اس میں سے نکلی وہ یہی اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس کے ذریعے سامنے لے کے آئی. تو میں تو مولانا صاحب کے کردار کو اس میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ جو کردار انہوں نے پلے کیا اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جب اس وقت مذاکراتی عمل میں ان کے ساتھ مصروف تھی تو ایسی کوئی چیز ان کی طرف سے مبہم نہیں رکھی گئی. ایک چیز پہ مولانا صاحب نے ہمیں اعتماد میں لیا. باقی میں اس پہ زیادہ گفتگو اس نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کو میری بات بری لگ جائے گی، لیکن میرے خیال میں کسی کے اوپر بے جا الزامات لگانے نہیں چاہیے. ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. پاکستان اس وقت ایک ہم جہت بحرانوں کا شکار ہے. ملک میں آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سیاسی جو انتقام ہے وہ عروج پہ ہے.
ملک میں سیلابی صورتحال ہے, ہم ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں, سرحدات کی ہماری صورتحال جو خطے میں نئی الائنمنٹس ہو رہی ہے, تو ایسے میں ہمیں سنجیدگی اور میچورٹی کے ساتھ بڑھنا ہوگا. اور سب سے جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنے اندر ایک مکمل ایک میکینزم کے ساتھ ایک ایجنڈا بنانا ہوگا, اسی بنیاد پہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں, آپ نے خطے کی بات کی تو آپ کے خطے کے حوالے سے گزشتہ اسی ہفتے افغانستان کے سفیر سے ملاقات ہوئی, پھر وہ کس ایجنڈے کے تحت تھی, اس میں کیا مشاورت ہوئی؟ دیکھیں, اس میں تو بنیادی طور پر انہوں نے خود وہ جو افغانستان کنڑ اور خوست کے علاقے میں جو تباہ کن زلزلہ آیا تھا جس میں 2000 سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے, تو اس سلسلے میں ایک تعزیتی ریفرنس تھا افغانستان کے سفارت خانے میں. تو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ہمارے تحریک کے سیکرٹری جنرل اسد قیصر صاحب کی قیادت میں ہم گئے تھے. ہمارے ساتھ سوات سے ہمارے منتخب MNA اپنا ڈاکٹر امجد بھی موجود تھے. تو اس میں تو صرف اس حد تک تھی, اور پھر ہم نے عمران خان صاحب کا پیغام بھی میں نے خود سفیر تک پہنچایا تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑے فکر مند ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان کے باشندوں کو پاکستان سے یعنی ایک ہتکمیز طریقے سے نکالا جا رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہمیں اس وقت افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے حل کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو محمود خان اچکزئی آج کل کہاں ہیں؟ وہ کوئٹہ میں سردار اختر مینگل کے والد کی برسی پر موجود تھے جہاں خودکش حملہ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو اسلام آباد آنے کا کیا ارادہ ہے اور کیا آگے کی سیاسی؟ محمود خان اچکزئی صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کل رات کو, اور انشاءاللہ 8 ستمبر کو کل پورے بلوچستان میں ہم آپ کو اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ اس ملک کا والی وارث کون ہے. یہ دھماکہ اس لیے کیا گیا کہ جمہوری قوتوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ آپ کی زبان بندی جو ہے, آپ کی زبان بندی ضروری ہے, اور یہ ہماری ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے اس جلسے کی اجازت نہ دینا, پھر اس کے اوپر خودکش حملہ کرنا جس میں 17 افراد شہید ہوئے تھے. تو یہ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ہم اس دھرنے میں یہاں پہ آج ان کا 53واں دن ہے کہ یہاں پہ موجود ہے. تو یہ جو لوگ جو جمہوری طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں ان کو آپ اس طرح روک لیتے ہیں, ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں, ان کو پریس کلب نہیں جانے دیتے. جو جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں جلسے کے ذریعے ان پہ آپ بم دھماکے کرتے ہیں. تو یہ کوئی وہ اس رویوں کے خلاف جو ہے نا ہماری تحریک جاری ہے, اور اسی رویوں کے خلاف انشاءاللہ کل ہم مردیل ہڑتال بھی کر رہے ہیں. دیکھیے, عمران خان تو مہرنگ بلوچ کے حوالے سے متعدد مواقعوں پہ کہتے رہے ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہیں, لیکن جب سے بلوچ مسنگ پرسنز کے اہل خانہ اسلام آباد آئے ہیں, آپ کے علاوہ یا پی ٹی آئی کے چند افراد کے علاوہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جس میں بیرسٹر گوہر موجود ہیں وہ نظر نہیں آئے. اس کے علاوہ شبلی فراز تو چلو انہیں سزا ہو گئی, یا علی امین گنڈاپور بھی آپ کی پارٹی کے نمائندہ ہیں, متعدد رہنما نظر نہیں آئے جس طرح وہ نام لیتے. دیکھیں, 15 سے زائد MNAs خود میں ان کے ساتھ تھا, وہ یہاں پہ آئے تھے. ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پہ آئے تھے. عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں وہ یہاں پہ آئے تھے. اور انشاءاللہ کل ٹرائل کورٹ ہے اڈیالہ کے اندر, تو یہ جو مزید اسی حوالے سے اسی ٹاپک کو لے کر ہم انشاءاللہ خان صاحب تک مزید بھی اپڈیٹ کریں گے, ان کو بریف کریں گے اور نئے انسٹرکشنز بھی لیں گے, کیونکہ ہم نے پہلے دن سے اس دھرنے کی جو ہے نا حمایت کا اعلان کیا ہے.